السلام علیکم ناظرین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، اے فاطمہ آؤ آؤ بیٹھو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئیں۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف متوجہ کیا اور کہا، اے فاطمہ کیا سفر میں تھکاوٹ ہوئی؟ کہا، نہیں ابا جان، مجھے کام گھر کا کرنا ہوتا ہے اور گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر ابا آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ ہاں، کام کی تھکاوٹ ضرور ہوتی ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ نے عاجزی سے بیان کی اور ذہن میں خیال آیا شاید میرے ابا مجھے کوئی آج باندی یا غلام دیں گے جس سے میری جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، لیکن اس بیچ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو روک دیا اور کہا، اے میری لخت جگر، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد رات کو جب سو تو ان کلمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، جو ان کلمات کے ذریعے رات کو بستر پر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کی تھکاوٹ اور اس کی جسمانی حرارت کو دور کر دیتا ہے۔ تم یہ کلمات پڑھ کر سویا کرو، انشاءاللہ تمہیں کمزوری نہ ہوگی اور تمہیں مضبوطی سے جسم کی توانائی حاصل ہوگی۔ تو کہا، ابا جان وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ وہ کلمات مجھے بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر، تم یہ کلمات اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور 34ویں مرتبہ ایک مرتبہ صرف یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ ان کلمات کو پڑھ کر آپ بستر پر سوئیں یا نماز پڑھ کر ان کلمات کو ادا کریں اور جسمانی تکلیف اور تھکاوٹ سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو تحفے اور انعامات پر یہ کلمات عطا کیے ہیں اور ان کلمات کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کی جسمانی توانائی اللہ کے کرم و فضل سے برقرار رہتی ہے اور وہ بندہ اچھی نیند حاصل کرتا ہے اور اللہ کے کرم و فضل سے اس کو تھکاوٹ اور جسمانی حرارت سب سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان کلمات کو اپنی زندگی میں شریک کریں اور ان کلمات کو شریک کریں اور جو خواتین کھانا بناتے وقت ان کلمات کو اپنی زبان پر رکھتی ہیں، اللہ رب العزت رزق میں ان کے برکت عطا کرتا ہے اور ان کے کھانے کو لذت ملتی ہے، ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کھانے میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ ان کلمات کو کھانا بناتے ہوئے بھی آپ پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھیں اور بستر پر جائیں تو بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جسمانی حرارت سے محفوظ رہیں گے اور میری بات سے سہمت ہوں مجھے لائک، شیئر اور کمنٹ اور فیس بک پر فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔